अजीब कहानी। शादी की उम्र को पहुंचकर लड़का और लड़की जज्बात से मगलूब हो जाते हैं। मैं भी शादी को एक जज्बाती मामला समझता था। मेरी आपबीती के किरदार भी इसी खुशफहमी में मुब्तला हो गए थे कि शादी का ताल्लुक सिर्फ जज्बात से होता है। हकीकत ये है कि शादी अपने साथ ऐसे हकाइक लाती है जो जज्बात को कुचल डालते हैं। अज़दवाजी जिंदगी से लुत्फ वही उठा सकता है जो इन हकाइक को कबूल कर ले और इन हकाइक का हक अदा करे। मैं आपको आवाज नहीं सुनाऊंगा, मुझ पर जो बीती है वो सुना देता हूँ। नताइज और सबक आप खुद अहस करें। आज जबकि मेरी उम्र 60 साल के करीब पहुंच गई है और मेरी बीवी को फोत हुए 3 साल गुजर गए हैं, मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मैं अपने सबसे छोटे बेटे की तरह नौजवान था। वो जमाना आज की निस्बत बहुत मुख्तलिफ था। ऐसी आज़ादी किसी को हासिल नहीं थी जैसे आज के नौजवान लड़के और लड़कियां मजहब और अखलाक से आज़ाद हो गए। चार दीवारी की दुनिया में कई और खराबियां थी। बेहयाई का ये आलम नहीं था, फिर भी इंसानी फितरत अपना आप दिखाती रहती थी। बाद रुपए पैसे वाले लोग पर्दे को पसंद नहीं करते थे। उन्हें हिंदू और सिख लड़कियों का ये तरीका पसंद था कि वो बेपर्दा फिरती थी। मुझे लाहौर में मुलाजमत मिल चुकी थी। उस जमाने में वालिदैन की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती थी कि लड़का 10 जमातें पास कर ले और उसे मुलाजमत मिल जाए। मुलाजमत और पैसे की कमी थी। मैंने 10 की बजाय 12 जमातें पास कर ली थी। वालिद साहिब की कोशिशों से सिफारिशें ऐसी मिल गई कि लाहौर सूबाई हुकूमत के एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिल गई और मैं अपने कस्बे को हैर बात कहकर लाहौर चला गया। एक लॉज में एक कमरा किराए पर मिल गया। मुलाजमत के बाद शादी जरूरी समझी जाती थी। इंतखाब वालिदैन किया करते थे, लेकिन मेरी अपनी भी एक पसंद थी जो मैं वालिदैन को बताने से डरता था। ये रवाज आज भी है कि जिस घर में दाने हो वहाँ लड़कियों के रिश्ते बगैर मांगे आ जाते हैं। लड़की को उस घर से हवा कितनी ही नफरत क्यों ना हो। उस जमाने में जिस लड़के के खानदान की जमीन जायदाद होती या लड़का सरकारी मुलाजिम होता, उससे रिश्ता आसानी से मिल जाता था। मुझे भी रिश्ते मिलते रहे जो किसी न किसी वजह से कबूल ना किए गए। मेरी एक बहन थी, मुझसे 3 साल बड़ी और शादीशुदा थी। बहनों को भाइयों से बहुत प्यार होता है, लेकिन मेरी बहन मुझे देखकर जीती थी। ऐसे प्यार की मिसाल कम ही मिलती होगी। मैंने अपनी बहन को अपनी पसंद बता दी और मिन्नत समाजत की कि उसका रिश्ता लो। इस लड़की के घर पर पर्दे का रिवाज नहीं था। उनका मकान हमारे मकान की निस्बत बहुत बड़ा और अच्छा था। उनकी जमीन भी थी जो उन्होंने बटाई पर मज़ारों को दे रखी थी। 2 भाई मुलाजिम थे। बाप रेलवे के महकमे से रिटायर हुआ था, इसलिए उसे बहुत पैसा मिला था। ये खानदान दरअसल दरमियाने तबके का था, लेकिन रहन सहन और नमूद नुमाइश अमीरों जैसी थी। 2 बहनें थी, बुरके के बगैर बाहर निकलती, चादर ओढ़ा करती थी। अखलाकी लिहाज से इस खानदान के खिलाफ किसी को कोई शिकायत नहीं थी। उसे शरीफों का खानदान कहना ज्यादा मुनासिब होगा। बदनामी अमूमन औरतों की हुआ करती है, लेकिन इस खानदान की औरतें भी नेक नाम थी। उन लोगों में शोबाजी की कुछ आदत थी, लेकिन तकब्बुर और गुरूर नहीं था। इस खानदान के साथ हमारे खानदान के ताल्लुकात गहरे थे। मेरी बड़ी बहन वहाँ ज्यादा आती जाती थी। मेरी बहन को भी मेरी पसंद अच्छी लगी, लेकिन रुकावटें ये थी कि लड़की के वालिदैन पसंद के मुताबिक पता नहीं चलता था कि वो कैसा घर और लड़का चाहते हैं। हमारे खानदान में शादी लड़की लड़के की नहीं बल्कि 2 खानदानों की होती है। शादी का फैसला बुजुर्ग करते और अपनी औलाद की अज़दवाजी जिंदगी पर छाए रहते हैं। मेरे लिए दूसरी मुश्किल ये थी कि मेरे वालिद साहब को लड़की इसलिए पसंद नहीं थी कि वो पर्दा नहीं करती थी। वो कहते थे कि इन दोनों बहनों के खिलाफ कभी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन यूं बेपर्दा होकर घूमने फिरने से कोई ना कोई खराबी जरूर पैदा हो जाती है। ये जरूरी नहीं कि लड़की बेहया हो जाए। मुझे वालिद साहब का ये इतराज वजनदार नहीं लगता था। चूंकि मैं जवान था, इसलिए मैं जज्बात के जोर पर सोचता था। मेरी ये दलील बड़ी वजनदार थी कि ये लड़की मुझे अच्छी लगती है। वो खूबसूरत थी, उसमें खुदा ने खूब हुस्न भर दिया था। मेरी बहन ने मेरा साथ दिया। उसने वालिद साहब को मना लिया और वो रिश्ता मांगने चले गए। मुझे लाहौर अपनी बहन का खत मिला कि लड़की वालों ने रिश्ता दे दिया है और वो कहते हैं कि मंगनी की जरूरत नहीं, शादी का दिन मुकर्रर करके शादी कर दी जाए। मेरे लिए ये खबर नाकाबिले यकीन थी, लेकिन यकीन आ गया और मैं अपनी होने वाली दुल्हन के तस्वुरों में गुम रहने लगा। वो मुझे असल से ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगी। मेरा दिल काम में नहीं लगता था और मैं शादी को एक जज्बाती मामला समझकर काम के दौरान भी उस लड़की के साथ ही दिल में बातें करने लगा। शादी के लिए मैंने 15 दिनों की छुट्टी ली। बारात गई और मैं अपनी पसंद की लड़की को अपने घर ले आया। अब भी मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की का खावंद बन गया हूँ।
رات کو جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ پلنگ پر اس طرح گٹھری بنی بیٹھی تھی جیسے پڑا اور سنا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کی نظریں نیچے ہونی چاہیے تھی، مگر اس نے سر اٹھا کر مجھے یوں دیکھا جیسے ہم کئی بار مل چکے ہوں۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ مجھے اپنی بیوی سمجھ سکتے ہیں، اس نے کہا، لیکن میں آپ کو خاوند تسلیم نہیں کرتی۔ اس نے یہ چند الفاظ ایسے لہجے میں کہے ڈالے جس میں غصہ نہیں تھا، طنز نہیں تھا، احتجاج بھی نہیں تھا۔ وہ تو جیسے مجھے کسی کا پیغام دے رہی تھی یا کوئی معمولی سی اطلاع۔ ایک سیکنڈ میں کئی خیال پستولوں کی گولیوں کی طرح میرے دل سے پار ہو گئے۔ اس نے شاید کچھ اور کہا ہے جو میں سمجھ نہیں سکا۔ اگر یہی کہا ہے تو مذاق کیا ہے۔ لڑکی زندہ دل معلوم ہوتی ہے۔ اس نے شاید کچھ بھی نہیں کہا۔ میرے کان بج رہے ہیں۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا، یہ نہ سمجھے کہ میں دل میں آپ کے لیے نفرت لے کر آئی ہوں، لیکن میرے دل میں آپ کی محبت پیدا نہیں ہو سکے گی۔ میں آپ کو بے قصور سمجھتی ہوں۔ آپ نے مجھے اغوا نہیں کیا۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میرے سارے جسم میں جیسے خون رک گیا ہو۔ سکتے کی کیفیت تھی۔ مجھے اپنے والد صاحب کی بات یاد آئی کہ بے پردہ گھومنے پھرنے والی لڑکیوں میں ضروری نہیں کہ بے حیائی پیدا ہو، لیکن کوئی نہ کوئی خرابی ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اس لڑکی کے منہ سے ایسے الفاظ سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میری کیفیت شاید اس بچے کی سی ہو گئی تھی جو ڈرا ڈرا ماں کے پاس اس کی گود میں گر پڑنے کو جائے اور ماں اس کے سینے میں خنجر اتار دے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کانپتی اور ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے خاوند تسلیم کرنے سے انکار کرنا تھا تو شادی سے پہلے کیا ہوتا۔ نکاح کے فارم پر پہلے سائن تم نے کیے تھے، اس کے بعد مجھ سے کرائے گئے تھے۔ وہ سائن میرے نہیں، اس نے نرم سے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کے باوجود شادی ہو گئی۔ میں نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے زبردستی آپ کے ساتھ بھیجا گیا تو آسمان سر پر اٹھا لوں گی، چیخوں گی، چلاؤں گی کہ میں نے اس آدمی کو دلہا قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور یہ مجھے زبردستی لے جا رہے ہیں۔ لیکن مجھے آپ کا اور آپ کے والد صاحب کا خیال آ گیا۔ آپ اتنی بڑی بارات لائے تھے۔ میرے والدین نے ساری برادری اکٹھی کر رکھی تھی۔ 400-500 آدمیوں میں آپ کو میرے بغیر واپس آنا پڑتا تو آپ کے والد کا ہارٹ فیل ہو جاتا، وہ بے گناہ مارے جاتے۔ میں نے آپ کی، آپ کے والد صاحب کی اور آپ کے خاندان کی عزت رکھ لی اور یہ سوچ کر آ گئی کہ آپ کو بتا دوں گی کہ ہماری شادی نہیں ہوئی کیونکہ نکاح نامہ جعلی ہے۔ میرا دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے ہونٹ اور حلق خشک ہو گئے تھے۔ میں بار بار ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور تھوک نکلتا تھا۔ اس نے پلنگ پر بیٹھے بیٹھے مجھے پیٹھ دکھائی۔ دیکھ لیں آپ بھی، اس نے رندیائی ہوئی آواز میں کہا، یہ میرے ابا کی چھری کی لکیریں ہیں۔ میں نے آپ کا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اس سے پہلے 3 پیغام ٹھکرا چکی تھی۔ میرے ماں باپ یہ سمجھتے رہے کہ میں شادی سے گھبرا رہی ہوں، مگر آپ کا رشتہ ٹھکراتے ہوئے میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اپنی پسند کی شادی کر لوں گی۔ تب میرے والد صاحب اور بھائیوں کو ہوش آیا کہ میں اپنی پسند کے کسی لڑکے کی خاطر شادی نہیں کر رہی۔ مجھے والد صاحب نے بہت پیٹا اور چھری سے بھی مجھے مارا۔ وہ کون ہے جس کی خاطر تم نے مرد و رسی دلیری کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ نہیں بتاؤں گی، اس نے جواب دیا۔ یہ تو میں نے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ پہلے مجھ پر سکتا اور عجیب سا خوف طاری تھا، پھر اچانک مجھ پر کمتری کا احساس غلبہ ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس خوبصورت لڑکی نے مجھے یہ کہا ہو کہ تم بدصورت اور بزدل ہو، تم تو مرد نہیں ہو، مرد تو وہ ہے جسے میں چاہتی ہوں۔ مجھے اپنی بدصورتی کا احساس ہو گیا۔ مرد کسی عورت کا ایسا وار نہیں سہ سکتا۔ خودکشی اور قتل کے باعث اکثر عورت کے ایسے ہی وار ہوا کرتے ہیں اور یہی وار مرد کو بھی عورت کے قدموں میں بٹھا دیتا ہے۔ میری حالت کچھ عجیب سی ہوئی۔ میں دلیری اور بزدلی کے درمیان پھنس گیا۔ کبھی غصہ آتا اور کبھی طبیعت ہتھیار ڈال دیتی۔ اگر میں تمہیں وہی محبت دوں تو تم قبول کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں مجبور ہوں۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں تمہیں زبردستی اپنی بیوی بنا سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ میں آپ سے لڑائی نہیں کروں گی، اس نے کہا، کہ آپ اگر مجھ سے ازدواجی رشتہ قائم کریں گے تو آپ قرآن پاک کی توہین کے مرتکب ہوں گے۔ خدا آپ کا اتنا بڑا گناہ نہیں بخشے گا۔ یہ بھی سوچ لیں کہ آپ کو قبول نہیں کیا، زبان سے ہاں نہیں کی، دستخط نہیں کیے۔ وہ مجھ پر آسیب کی طرح غالب آتی جا رہی تھی اور میں دبتا چلا جا رہا تھا۔ اگر وہ غصے اور طنز سے بات کرتی، مجھے چیلنج کرتی یا دھمکی دیتی تو میں برک اٹھتا اور جوابی حملہ کرتا، مگر اس کا لب و لہجہ ایسا تھا جیسے میں نے اسے پناہ میں لے رکھا ہو اور وہ مجھے اپنی داستان غم سنا رہی ہو۔ اس کے بولنے کے انداز میں پختگی اور خود اعتمادی تھی۔ میں نے قرآن کی توہین کی بات کی ہے، اس نے کہا۔ یہ بات اس طرح ہوئی تھی کہ جس کو دل سے قبول کر چکی ہوں، اس کے ساتھ میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ کسی اور کو خاوند تسلیم نہیں کروں گی۔ اس نے بھی میرے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ قرآن پاک پر رکھا اور کہا تھا کہ وہ میرے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے ملتی رہی ہو؟ میں نے کہا۔
میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا چال چلن ٹھیک ہے؟ آپ جو چاہے کہہ لیں، اس نے کہا۔ ہم نے قرآن پاک کی قسم پر اپنا چال چلن بھی ٹھیک رکھا ہے۔ میرا ضمیر اور میری روح گناہ سے پاک ہے۔ میں آپ سے نہیں ڈرتی، میرے دل میں قرآن کا خوف ہے۔ اگر میں اپنا آپ کے حوالے کر دوں تو مجھے خدا سزا دے گا۔ میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے آپ سے نفرت نہیں، میں نے آپ کو دھتکارا نہیں۔ قرآن پاک اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے رہی ہوں کہ خدا کے قہر سے خود کو بھی بچائیں اور مجھے بھی بچائیں۔ کیا میں تمہیں طلاق دے دوں؟ میں نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ مجھے کوئی راستہ بتاؤ، تمہارے والد صاحب کو بتا دوں کہ تم نے میری بیوی بننے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ سوچ لیں، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے آپ کے خاندان کی عزت رکھ لی ہے۔ مجھے خود پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کروں۔ اگر آپ مجھے آزاد کر دیں گے تو میں گھر سے اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ اگر آپ مجھے رسوا اور بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ بدنامی آپ کی ہوگی۔ میں کہوں گی کہ آپ میرے قابل نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کتنے مہینے نکلتے ہیں؟ اس رات کی ساری باتیں بہت لمبی ہیں، مختصر یہ کہ وہ رات انہی باتوں میں گزر گئی۔ صبح کی اذان ہو رہی تھی تو اس نے کہا، اگر آپ نے قرآن پاک کی لاج رکھ لی تو یہ بھی میرا عقیدہ ہے کہ خدا کا کلام آپ کی لاج رکھ لے گا۔ اس نے یہ الفاظ ایسے لہجے میں کہے جیسے پیر مستقبل کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا، کچھ سمجھ آتی تھی کہ ان حالات میں کیا کروں۔ اس نے مجھے ایک معاہدے پر راضی کر لیا تھا۔ میری کمزوری اور بے بسی یہ کہ میں اس معاہدے پر راضی ہو گیا تھا۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ میرے دوست مجھ سے بغل گیر ہو کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور مذاق بھی کرتے تھے۔ میں بناوٹی ہنس کر ان کے مذاق کا جواب دے رہا تھا۔ میرے جسم کے اندر کانٹے چبھ رہے تھے، کبھی تو مجھے غصہ آ جاتا اور کبھی میں بجھ کے رہ جاتا۔ میری بیوی شرم و حجاب کی اداکاری کرتی رہی۔ میں اس کے ساتھ اس کے میکے گیا۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے کچھ دور تھا۔ راستے میں بیوی نے مجھے کہا کہ میں اس کے گھر اس کی شکایت نہ کروں ورنہ وہ مجھے بدنام کر دے گی۔ اسے بزدلی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ میں نے وہاں زبان نہ کھولی۔ وہاں سے واپس آئے تو رات ہم اپنے کمرے میں سونے لگے۔ میں نے اس کی منت سماجت شروع کر دی اور اسے پیار کی بھیک مانگنے لگا، مگر وہ یہی جواب دیتی تھی کہ وہ قرآن کی قسم سے ڈرتی ہے، اور وہ بھی یہی کہتی تھی وہ مجھے بدنام ہونے نہیں دے گی۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں نے ایک رات سر پٹا کر پوچھا، تم مجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہو تو ہو جاؤ، تو میری بیوی نہیں تو یہاں پڑی کیا سوچ رہی ہو؟ میں کب تک تمہارے ہاتھ میں بندر کی طرح ناچتا رہوں گا؟ تم آخر کرو گی کیا؟ آپ تھوڑے دن مجھے اپنے ساتھ رکھیں، اس نے التجا کے لہجے میں کہا۔ خدا آپ کو اس نیکی کا اجر دے گا۔ آپ نے ایک مظلوم لڑکی کو پناہ دے رکھی ہے۔ کیا آپ نے اس ظلم کو محسوس نہیں کیا جو میرے ساتھ ہوا ہے؟ کیا اسلام ایسی شادی کی اجازت دیتا ہے جو لڑکی کی رضامندی کے بغیر ہو؟ اس دھوکے میں میرا باپ، میرے بھائی اور نکاح پڑھانے والے مولوی شریک تھے۔ یہ دھوکہ صرف میرے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ میں اس لڑکی کو چاہتا تھا، اسے میں نے خود پسند کیا تھا۔ میں دل میں اس امید کو پا رہا تھا کہ یہ لڑکی میری ہو جائے گی۔ اس کی اس حالت میں عارضی سمجھتا تھا۔ مجھے یہ امید پوری ہوتی نظر آنے لگی کہ یہ جذبات کا ابال ہے جو چند دنوں میں بیٹھ جائے گا۔ میں اس امید کے سہارے جبر کیے رہا، مگر میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری برداشت کی وجہ صرف یہی نہیں تھی۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس نے مجھ پر کمتری کا احساس طاری کر دیا تھا اور میں بزدل بھی ہو گیا تھا، اور اس نے میرے دل میں قرآن کی توہین اور سزا کا خوف بھی پیدا کر دیا تھا۔ میری چھٹی ختم ہو گئی اور میں لاہور اپنی نوکری پر چلا گیا۔ ان دنوں کرائے کے مکان اتنے خالی ملتے تھے کہ کرایہ دار ایک ہی دن میں 5-7 مکان دیکھ کر اپنی پسند کا مکان لے لیتا تھا۔ میں جب لاہور میں اکیلا اور بیوی سے دور ہوا تو میرے اندر غصہ بڑھنے لگا۔ غصہ انتقام کی آگ بن گیا۔ کبھی ارادہ کرتا کہ لڑکی کو طلاق لکھ کر بیچ دوں اور سب کو بتا دوں کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تو کبھی یہ خیال آتا کہ کسی وکیل سے مشورہ لوں اور اپنے سسر اور اس کے بیٹوں کے خلاف مقدمہ دائر کروں۔ میں نے اس پر بھی غور کیا کہ اگر لڑکی بتا دے کہ وہ کسے چاہتی ہے تو اس آدمی کو قتل کر دوں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ مسئلہ یہ سامنے آ گیا کہ کرائے کا مکان لے کر بیوی کو ساتھ لے آؤں یا نہیں۔ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ میرے پاس آ جائے تو شاید میرے ساتھ دل لگا لے گی۔ اپنے پاس نہ رکھنے کی صورت میں مجھے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ وہ جسے چاہتی ہے اسے ملتی رہے گی، لاہور آ گئی تو اس سے مل نہیں سکے گی۔ میں نے کرائے پر مکان لے لیا، ہفتے کے روز گھر گیا اور اتوار کے روز اسے لے آیا۔ اس نے آنے سے انکار نہ کیا، مگر میری بیوی بننے سے منکر رہی۔ ہم ایک ہی گھر میں اس طرح رہ رہے تھے جیسے دو مسافر اپنی منزل کو روانہ ہو جانے تک سرائے میں اکٹھے ہو گئے ہوں۔ ہماری آپس میں باتیں ہوتی رہتی تھی۔ تقریباً 20 روز گزرے۔ میں دفتر گیا، جسم ٹوٹنے لگا، سر پھٹنے لگا۔ میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، تیز بخار تھا، دوائی لے کر گھر کو چل پڑا۔ میرا مکان اس طرح تھا کہ جیسے ایک ڈیوری تھی جو 3 مکانوں کی مشترک تھی۔
दरवाजे के साथ 2 खिड़कियां थी। मैं बुखार की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चलता रेहड़ी में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाजा और खिड़कियां हस्बे मामूल बंद थी। मुझे कमरे में से अपनी बीवी की सख्त गसील आवाज आई, दफा हो जा, निकल जा यहाँ से काफिर की नस्ल। उसने चिल्लाकर कहा। मुझे यूं लगा जैसे मेरा बुखार उतर गया हो। मैं मरने मारने के लिए तैयार हो गया। कोई आदमी मेरे घर में घुस आया और मेरी बीवी को परेशान कर रहा था। अगर मेरी बीवी की आवाज एक बार फिर न सुनाई देती तो मैं चीते की तरह अंदर आ जाता और जो कोई भी था उसे चीर फाड़ डालता। मैं शादी करके भी कंवारी हूँ, उसने कहा। मैं उस आदमी को धोखा नहीं दूंगी जिसने मेरी कसम ना टूटने दी और मेरा हावत होते हुए उसने मेरे जिस्म को हाथ तक न लगाया। मैंने भी कसम खाई थी। ये एक मर्द की आवाज थी। मैं तुम्हारे लिए तो आया हूँ। तुम्हारी शादी हो चुकी है, किसी को शक नहीं होगा। ये मर्दाना आवाज मानूस लगी। मेरी बीवी उसका नाम लेकर उस पर बरसी तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरे कस्बे के एक मेरे हम उम्र की आवाज है। वो मेरा दोस्त तो नहीं था, लेकिन एक ही जगह के रहने वाले होने की वजह से हमारा उठना बैठना दोस्तों की तरह था। ये शख्स जिंदा दिल जवान था, खुशहाल घराने से ताल्लुक रखता था। मैं जब अपनी बीवी को लाहौर लाया तो 2-3 रोज बाद वो सैर सपाटे के लिए लाहौर आया और मुझे मिला था। उसके करीबी रिश्तेदार लाहौर में रहते थे और उनके यहाँ ठहरा था। मुझे दफ्तर में मिला और मेरे घर का पता लेकर अगले ही रोज 2 जवान लड़कियों के साथ कर मेरे घर आया था। ये उसके रिश्तेदारों की लड़कियां थी। मेरी बीवी चौंके पर्दा नहीं करती थी, इसलिए उसने उस आदमी से पर्दा ना किया और लड़कियों ने मुझसे पर्दा ना किया। मैंने देखा कि मेरी बीवी गैर मामूली तौर पर खुश थी। मेरे साथ वो नाराज तो नहीं रहती थी, लेकिन मैंने उसमें खुशी के आसार कभी नहीं देखे थे। वो घर का हर काम दिलचस्पी से करती थी। उसके अंदाज से ये तो पता नहीं चलता था कि उसे मेरी जात से कोई दिलचस्पी नहीं। कभी मुझे शक होने लगता कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं और इतनी खूबसूरत लड़की का रिश्ता मुझे इसलिए दे दिया गया था कि इस पागल से कोई और शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये पागलपन ही था कि एक तरफ उसके दिल में कुरान का इतना एहतराम था कि कसम तोड़ने को गुनाह कबीरा समझती थी, मगर दूसरी तरफ उसके अहलाक का ये हाल कि उसने मुझे हामद तस्लीम ना करने की कसम कुरान पाक पर हाथ रखकर खाई थी। उसे वो कुरान की तौहीन नहीं समझती थी। कभी मुझे अपने आप पर शक होने लगता कि उसका दिमाग सही है, मैं पागल हूँ। शायद आप भी यही कहेंगे कि मेरा दिमाग सही नहीं था, वरना मैंने कैसे ऐसी लड़की को जो मुझे अपना खावंद ही तस्लीम नहीं करती थी बुज़दिलों और बगैरतों की तरह घर में रखा हुआ था। मैं उसकी वजूहात बयान तो कर चुका हूँ, लेकिन अच्छी तरह बयान नहीं कर सका। मैं आपको सुना रहा था कि मेरा दोस्त अपनी 2 रिश्तेदार लड़कियों के साथ लिए मेरे घर आया तो मैंने अपनी बीवी को पहली बार खुश देखा। मुझे शक हुआ कि मेरी बीवी इस आदमी को चाहती है, लेकिन ये शक ये सोचकर दिल से निकाल दिया कि वो अपनी हम उम्र लड़कियों को देखकर खुश है। मेरा दोस्त और लड़कियां हमसे ये वादा लेकर चली गईं कि हम उनके घर आएंगे। एक रोज हम दोनों उनके घर गए। वो अच्छे लोग थे, रहन सहन अमीराना था। 3-4 रोज बाद मेरा दोस्त उन लड़कियों के साथ घर पर फिर आया। खूब गपशप रही। लड़कियां मेरे दोस्त की तरह जिंदा दिल थी। उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि अपने उस दोस्त से और उन लड़कियों से जिक्र करूं कि मेरी बीवी मेरे साथ क्या सलूक कर रही है और उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा करें। मैंने ये इरादा इस उम्मीद पर किया था कि मेरी बीवी इन तीनों के साथ बहुत बेतकल्लुफ हो गई थी और उनसे मुतासिर भी थी। मेरे दोस्त को लाहौर से जाने की कोई जल्दी नहीं थी। कहता था कि वो नौकरी की तलाश में आया है। मैं सोचता ही रहा और एक रोज मुझे दफ्तर में बुखार हो गया। मैं अपने मकान की ड्योरी में पहुंचा तो मुझे अपने कमरे से अपनी बीवी की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। फिर मेरे उसी दोस्त की आवाज़ आई। मैं ड्योरी में ही रुक गया। मेरी बीवी की आवाज़ में गुस्सा और कहर था और मेरा दोस्त हंस हंस के बातें कर रहा था। मुझे दोनों का एक एक लफ्ज़ आज भी अच्छी तरह याद है। मैं ये अल्फाज दोहराऊंगा नहीं, अपनी बीवी का एक जुमला दोहरा देता हूँ। कुरान की कसम खाकर आज तो मुझे बदकार बनाने आए हो, मेरी बीवी ने कहा। तुमने मुझे अपनी बीवी बनाने की कसम खाई थी और मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हो। इस कदर लानत मलामत के बावजूद मेरा दोस्त हंस कर बोला, देखो इतनी दूर से आया हूँ और तुमने मुझे मायूस कर दिया। उसने एक बेहुदा बात कह दी। मुझे ड्योरी में बड़ी जोर का सुनाई दिया। मेरी बीवी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। उसके साथ ही बीवी चलाई, निकल जा यहाँ से और देख कुरान पाक तुझ पर किस तरह लानत बेचता है। मेरा जिस्म बाहर से जल रहा था, खून खोलने लगा तो मेरा दिमाग माऊफ हो गया। मुझे याद नहीं कि मैंने ये फैसला क्यों किया कि मैं अंदर जाने की बजाय बाहर निकल गया और बेमकसद बेमंजिल आवारा फिरता रहा। मुझे सिर्फ ये एहसास था कि मेरे जिस्म में ताकत की कमी है और मैं जल रहा हूँ, मगर मैं जिंदगी में पहली बार साफ ज़हन से और संजीदगी से सोच रहा था कि मेरा क्या फैसला होना चाहिए। मुझे अपनी बीवी की गजबनाक आवाज़ और थप्पड़ से यकीन हो गया था कि वो अपने अहलाक को नापाक करने वाली नहीं।
میں نے اپنے دوست کی اس حرکت اور جرات پر غور کیا تو اپنی بیوی کی طرح مجھے بھی غصہ آنے لگا، مگر میرا جذباتی ابال مجھے جس فیصلے پر لے جا رہا تھا وہ بڑا ہی خطرناک تھا۔ میں اس فیصلے پر آ رہا تھا کہ اپنے دوست کو قتل کر دوں گا۔ میں اسے اس جرم کی سزا دینا چاہتا تھا کہ اس نے میری غیر حاضری میں میرے گھر میں بدکاری کی جرات کی تھی۔ ہوا اپنی کوشش میں وہ ناکام ہی رہا تھا۔ اس کے قتل سے میرا دوسرا مقصد اسے اپنی اور اپنی بیوی کے درمیان سے ہٹانا بھی تھا۔ میں قتل کے مختلف طریقوں پر غور کرنے لگا۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا تھا جس سے میرا سراغ نہ ملتا۔ میں جو غور کرتا گیا میرا دل بیٹھتا گیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھ میں کسی بھی طریقے سے قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی بزدلی کو تسلیم کر لینے کے باوجود میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اپنے آپ ہی غصے کا رخ بیوی کی طرف ہو گیا۔ میں یہ سوچ کر گھر کو چل دیا کہ میں بیوی سے بالکل نہیں پوچھوں گا کہ میرا دوست اسے ملنے آیا تھا۔ میں انتظار کروں گا، اگر اس نے خود بات نہ کی تو اسے لاہور سے گھر لے جاؤں گا اور اپنے گھر والوں اور اس کے گھر والوں کو بتا دوں گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور اسے اس کے ماں باپ کے حوالے کر کے قطع تعلق کر لوں گا۔ میں بڑی ہی اذیت ناک ذہنی حالت میں مبتلا گھر کو چل دیا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ میں اس لڑکی کی باتوں میں احمق بنا رہا۔ اگر میں جذبات سے مغلوب ہو گیا یا میں نے نیکی کی تھی تو یہ مجھے بہت بڑی بدی نظر آنے لگی۔ میرے آنسو بھی نکل آئے۔ میں اسی حالت میں گھر پہنچا۔ بیوی کمرے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں ہر روز جس وقت دفتر سے گھر پہنچا کرتا تھا اس سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے گھر میں داخل ہوا۔ بیوی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ مجھے وقت سے پہلے گھر آتے دیکھ کر اور میرے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھی اور میری طرف آئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں پلنگ پر گرا اور جوتے اتارے بغیر لیٹ گیا۔ اس نے میرے پاس بیٹھ کر پیار اور گھبراہٹ سے پوچھا کہ مجھے کیا تکلیف ہے۔ میرے ہاتھ میں دوائی کی شیشی تھی جو اس نے میرے ہاتھ سے لے لی۔ میرے منہ سے اتنا ہی نکلا، بخار ہے۔ اس نے میرے جوتے اور جرابیں اتاری، پاجامہ قمیض لے آئی اور مجھے کپڑے بدلنے کو کہا۔ اس پر مجھے اتنا زیادہ غصہ تھا جو میری برداشت سے باہر تھا، مگر اسے دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ میں نے اس کے اسرار پر کپڑے بدلے اور خاموشی سے لیٹ گیا۔ وہ میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ آنسو میری تکلیف کے نہیں تھے، یہ اس کے اپنے دکھ کے آنسو تھے۔ وہ اچانک میرے پاؤں کی طرف ہو گئی اور سر میرے پاؤں پر رکھ کر سسکیاں لینے لگی۔ میں اس کے پاس پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سجدے کی طرح سر میری گود میں پھینک دیا۔ اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئی۔ مجھے کچھ بھی نہیں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے کچھ بھی نہ کیا۔ تھوڑی دیر رو کر وہ سنبھلی تو اس نے سر اٹھا کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے بخش دیں، آج سے میں آپ کی بیوی ہوں۔ قرآن پاک کی قسم کہاں گئی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اپنی قسم توڑ دی ہے، اس نے جواب دیا۔ اب میں آزاد ہوں۔ وہ ہے کون؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ اور یہ قصہ کیا ہے؟ وہ آپ کا دوست ہے جو لڑکیوں کو لے کر یہاں آتا رہا ہے، اس نے جواب دیا۔ آج وہ آپ کی غیر حاضری میں آیا تھا۔ اس نے مجھے پوری تفصیل سے سنا دیا کہ میرے دوست نے کیا باتیں کی اور میری بیوی نے اسے کیا کچھ کہا اور گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے جو باتیں ڈیوڑی میں کھڑے ہو کر سنی تھی وہ بھی اس نے سنائی۔ میں نے اسے نہ بتایا کہ میں ڈیوڑی میں کھڑا سن رہا تھا۔ وہ اپنی قسم کو بھول گیا ہے، اس نے کہا۔ وہ مجھے بدکاری اور عیاشی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ اس نے یہاں تک کہا تھا کہ میری شادی ہونے والی ہے لیکن میں دوستی تمہارے ساتھ ہی رکھوں گا۔ میں نے اسے دھتکار دیا ہے۔ وہ قسم توڑنے کی سزا سے بچ نہیں سکتا اور آپ کو نیکی کا صلہ ضرور ملے گا۔ مختصر یہ ہے کہ اس کے دل میں جو کچھ تھا وہ اس نے مجھے بتا دیا۔ اب وہ مجھ سے التجا کر رہی تھی کہ میں اسے قبول کر لوں۔ میری کمزوری یہ تھی کہ یہ لڑکی مجھے بہت پسند تھی۔ میں نے تو اسے پہلے ہی قبول کر رکھا تھا۔ البتہ نکاح کا یہ پہلو میرے سامنے آ گیا کہ نکاح فارم پر لڑکی نے خود دستخط نہیں کیے تھے۔ اس کے بیان کے مطابق اس کے دستخط جعلی تھے۔ میں نے دوسرے دن محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کو رازداری سے یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نکاح نہیں ہوا اور یہ لڑکی میری بیوی نہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اس راز میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کوئی بندوبست کریں اور نکاح صحیح کرا دیں۔ ان دنوں نکاح پڑھانے والے مولوی کو 5 روپے دیے جاتے اور امیر لوگ 10 روپے دے دیا کرتے تھے، مگر مولوی صاحب نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 30 روپے مانگے۔ میں نے سودا منظور کر لیا۔ رات کو مولوی صاحب اپنے گواہ لا کر باقاعدہ نکاح پڑھا دیا۔ 30 روپے خود وصول کیے اور 10 روپے 2 گواہوں کو مجھ سے دلوائے۔ اس طرح بلیک ریٹ پر میرا نکاح صحیح ہو گیا اور ہم میاں بیوی بن گئے۔ اس سے 2 روز بعد کا ذکر ہے کہ میں دفتر سے آیا تو وہ 2 لڑکیاں جو میرے دوست کے ساتھ آیا کرتی تھی میرے گھر آئی بیٹھی تھی۔
मेरी बीवी ने मुझे बताया कि इन लड़कियों के भाई ने मेरे दोस्त की इतनी पिटाई की है कि उसकी आंख बुरी तरह जख्मी हो गई है और वो अपने घर चला गया है। ये लड़कियां बहनें थी और मेरे दोस्त की वालदा की हालाजाद भाई की बेटियां थी। उनके 2 भाई भी थे। लड़कियों ने मेरी बीवी को बताया कि मेरे दोस्त ने उनमें से एक बड़ी बहन के साथ मोहब्बत का इजहार किया और उसे कहा कि वो किसी सहेली से मिलने का बहाना करके लांस गार्डन चली जाए, जहाँ मेरा दोस्त उसे मिल जाएगा। लड़की ने उसे शराफत से टाला मगर वो बाज न आया। लड़की ने अपने भाइयों को बता दिया। भाइयों ने मेरे दोस्त की पिटाई करके घर से निकाल दिया। वो अपने घर यानी मेरे कस्बे में जख्मी हालत में गया तो उसी रोज उसका बाप और एक भाई लाहौर आ गए। उनकी लड़कियों के वालिदैन और भाइयों से तू मैं हुई, उन्हें भी घर से निकाल दिया गया। मैं चंद दिनों बाद अपनी बीवी के साथ अपने घर गया तो पता चला कि मेरे दोस्त की जख्मी आंख हमेशा के लिए बैठ गई है। उसके बाद उसके मुतालिक यही सुनने को आया कि वो आवारा हो गया है, जुएबाजों में उठता बैठता है। चंद साल बाद जब मैं एक लड़की और एक लड़के का बाप बन चुका था, वो कहीं गायब हो गया। फिर हम उसे भूल गए। खुदा ने मुझे आजादी के बाद ऊंचा ओहदा दे दिया। एक रोज हमारे कस्बे का रहने वाला एक आदमी मिल गया। वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। उसने मेरी दोस्त का नाम लेकर मुझसे पूछा कि वो मुझे याद है। मैंने बताया कि अच्छी तरह याद है। उसने कहा कि वो इसके हवालात में चोरी के केस में बंद है। सब इंस्पेक्टर ने उससे घर से गायब होने के बाद के हालात पूछे थे। वो तो पहचाना भी नहीं जाता था। उसने जवानी चरसियों जवारियों में गुजारी थी। अब उसकी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजरनी थी। मेरी बीवी अक्सर कहा करती थी कि ये कुरान पाक की तौहीन की सजा है। मुझे बीवी ने नेकी का बहुत सिलसिला दिया है। उसने मेरी 2 बेटियों की तरबियत ऐसी की है कि उन्हें सही मानों में इस्लाम की बेटियां बनाकर इस दुनिया से रुखसत हुई है।